الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلے فیضان غوث اعظم میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا سلسلہ جاری تھا اور ہماری گفتگو اس بات پر پہنچی تھی کہ حضور غوث اعظم نے وعظ کا آغاز کب فرمایا، ہم نے مکمل اس کو سماعت کر لیا۔ اب ایک وہ وقت آتا ہے جس کو شیخ ابو بکر بن حوار علیہ رحمہ نے ایک روز اپنے مریدین سے بیان فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی عالی مرتبت عطا کرے گا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اپنے منبر پر بغداد شریف کے اندر یہ کہے گا قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ ہر اللہ کے ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہے۔ حضور غوث اعظم فرمائیں گے۔ آگے سنتے ہیں، شیخ ابو سعید قیلوی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ جب سرکار بغداد علیہ رحمہ نے فرمایا یہ جملہ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت آپ کے قلب پر تجلیات الہیہ وارد ہو رہی ہوں گی، اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خلعت باطنی فرشتوں کے ذریعے اترے گا، اور فرشتے مقربین فرشتے وہ آپ کو پہنائیں گے۔ اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب آپ کی مجلس کے اندر صف و صف در صف شامل ہوں گے، پورا آسمان فرشتوں کی صفوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب آپ کا آواز سننے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ ہوں گے سب اپنی گردن کو جھکا دیں گے آپ کے قدموں میں۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی، یہ شان ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور غوث اعظم سید زادے ہیں، اس طریقے سے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بھی ہیں واسطوں کے ساتھ۔ جب یہ اعلان حضور غوث پاک نے فرمایا، سارے اولیاء اللہ نے گردن جھکائی، لیکن کچھ کا ذکر خاص ملتا ہے، جیسے خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ صاحب خراسان کی پہاڑیوں میں موجود تھے۔ آپ نے جب یہ حکم سنا، آپ نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے ایک بات کہی کہ میری یہ گردن پر صرف آپ کا قدم نہیں ہے، یعنی آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے، میرے آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ خراسان میں بیٹھا خواجہ وہ سبقت لے گیا تم سب سے، اللہ اور اللہ کا پیارا محبوب بھی بن گیا، اور ان قریب اس کو سلطنت ہند بھی عطا کر دی جائے گی۔ یہ شان ہے خواجہ صاحب کی۔ خواجہ صاحب کو سلطنت ہند ملی تو اس ادب کی وجہ سے ملی۔ اب آتے ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ خیر التابعین کہا گیا ان کو۔ مولا علی شیر خدا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی اور اجلہ صحابہ کرام کی جماعت میں یہ دونوں صحابی آتے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ کرام آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے، اور حضور کی بارگاہ سے جو آپ کو ان دونوں صحابہ کرام کو جو ملا تھا حضرت اویس قرنی کے لیے ان کو دیا، حضور کا جبہ مبارک اور سب چیزیں دیں، اور حضور کا فرمان سنایا۔ تو حضور فرما کر گئے ہیں اویس کے پاس جانا اور میری امت کے لیے دعا کروانا کہ میری امت اویس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت کے کئی سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، بخشش عطا فرمائے گا۔ اویس قرنی اسی وقت نماز پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کرتے ہیں مولا بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ندائے غیبی ہوتی ہے کہ اے اویس تیری وجہ سے میں نے حضور کی آدھی امت کو بخش دیا، اور آدھی امت کو میں ایک مرد کلندر کے ذریعے بخشوں گا کہ جب وہ دنیا میں آئے گا ضرور، اور حضور کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو آپ پوچھتے ہیں وہ کون ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ بغداد میں وہ تشریف لائے گا، اور جب بغداد میں وہ آئے گا تو اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ یہ فرمان کہے گا۔ اور جب آپ نے سنا کہ حضور غوث اعظم اللہ کے حکم سے یہ فرمان کہیں گے کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو اویس قرنی کہتے ہیں مولا میں بھی تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں،
اور میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میری اس گردن پر بھی تیرے اس بندے کا قدم ہے۔ سب اولیاء اللہ نے، جنید بغدادی علیہ رحمۃ کہ آپ کے مشائخ میں سے ہیں، سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے، اور یہی اس عبارت کا مطلب ہے جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے منور فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔